سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کا پہنچا دے۔ اجمیر کی جنگلوں میں عبادت کی، غیر سے آواز آئی اے معین الدین تم نے جنت تو کمائی، اب گاؤں شہر میں چلے جاؤ، اوروں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو انہوں نے پھر اجمیر شریف سے بمبئی تک سفر کیا، 99 لاکھ کیا ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ تو اصل عبادت کیا ہے کہ خود بھی کرے دوسروں کو بھی جنت میں لے جائے، متعدی عبادت۔ تو شیطان نے اس کو کہا تمہاری عبادت تو تمہاری ذات کے لیے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا یہ سب سے اچھی عبادت ہے۔ تو میں نے اس شہزادی کی بادشاہ کو تیار کیا ہے، تمہارے پاس لاتا ہوں، تم اس کو رات کے ایک رات ٹھہرے گی تمہارے پاس۔ اب یہ یہاں عابد کی سمجھ میں نہیں ہے، کہتے ہیں نا خالی عابد ہو عالم نہ ہو مسئلہ معلوم نہ ہو، تو یہی تو بات ہے، فضل العابد علی العالم، فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم۔ عابد عالم کی فضیلت عابد پر ایسی جیسی میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا شخص پر۔ اب یہ عابد تھا، خالی عالم نہیں تھا، مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ نامحرم عورت کو اپنے پاس رات میں اکیلے میں رکھنا کیسا ہے۔ ہم نے کہا ایک نیکی کا کام ہے، تم ایک رات رکھو اور آدھی رات کو اٹھ کر اس کے لیے دعا مانگو، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اب نفس تو ہر آدمی کے ساتھ، انسان کے ساتھ تو نفس لگا ہوا ہے اور شیطان بھی لگا ہوا ہے، اس میں سے تو ڈالتا ہے۔ اب اللہ کی شان عابد تو تھا، عبادت کیا ہوا تھا، آدھی رات تک تو ٹھیک رہا اور دعا بھی مانگی رات کو اٹھ کے، اللہ کی شان وہ شہزادی ٹھیک ہو گئی، اللہ نے شفا دے دی۔ دعائنی میں شبی دفع 100 بلا بکنت، آدھی رات کی دعا 100 بلاؤں کو دور کر دے گی۔ اب اس نے آدھی رات دعا مانگی، ہم لوگ تیار نہیں ہوتے، کوئی تکلیف آ جائے آدھی رات کو اٹھ جاؤ اللہ سے دعا مانگو، اللہ ضرور قبول کرے۔ اور کیا آدمی کیا کہتا ہے، یار سب کچھ کر سکتا ہوں رات کو اٹھ نہیں سکتا، اور اللہ پاک اعلان کرتے ہیں وہ باوجود مستغنی ہونے کے، غنی ہونے کے، وہ اعلانات کرتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا آ جاؤ میرے۔ اب یہ عابد نے کیا کیا، عابد تھا نا، عالم نہیں تھا، مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ الا لا يتخلين احدا بامرأة فإن ثالثهم الشیطان، حدیث شریف میں آیا خبردار تنہائی میں کوئی بھی کسی نامحرم عورت کے پاس نہ بیٹھے، کوئی تنہائی میں نہ بیٹھے، فإن ثالثهم الشیطان، تیسرا اس کا شیطان ساتھی ہو، وہ اس وسیع ڈالتا ہے گناہوں میں مبتلا کرتا۔ اس لیے تنہائی میں کسی نامحرم عورت کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں، چاہے کوئی بھی خیر کے ارادے سے بیٹھ رہے، کوئی یہاں خیر نہیں ہے، اندر شر چھپا ہوتا ہے، شیطان وسوسے دل میں ڈالتا ہے۔ اب جب وہ تنہائی میں اس نے دعا مانگی، رات کو تنہائی میں ایک نامحرم عورت کو رکھا اپنے پاس، اب دعا مانگی تو اللہ کی شان، اللہ نے اس کو شفا دے دی، اللہ پاک نے اس کو شفا، خوبصورت شہزادی بنا۔ اب شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع، فَسَوَّلَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے اس کی برے اعمال کو اس کے سامنے خوبصورت بنا دیا، گناہ کے کام کو مزین کر دیا شیطان نے۔ اب اس اللہ والے سے کیا کہتا ہے جس نے شادی کی، ساری زندگی عبادت کے لیے وقف، یہ بھی سنت کے خلاف۔ امام اعظم رحمۃ اللہ فتویٰ، ایک آدمی عبادت شادی کر کے اللہ کے فرائض، واجبات، سنتیں وغیرہ ضروریات دین پر عمل کرے اور اپنے بچوں کے لیے انہیں کمائے، یہ زیادہ بہتر ہے سے کہ شادی چھوڑ کر تنہائی میں بیٹھ جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی اگر بچوں کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ الگ ہے۔ اب یہ تنہائی میں تھا، جوانی تو تھی اس کی، خواہشات تو اس کے پاس اندر موجود تھے، شیطان نے کیا کہا، فَسَوَّلَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے عمل اس کے سامنے مزین کر دیا۔
کیا کہا شیطان نے اس کو؟ کہاں کا عابد کسی سے بات نہ کرنے والا، کہاں شیطان نے کیسا بڑا منصوبہ بنایا؟ شیطان نے اسے کہا یار اس سے اپنی خواہش پوری کر لے اور پھر دعا مانگ لے گا ٹھیک ہو جائے گی، تیری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ اب شیطان نے اس کے سامنے اس کے یہ برائی، زناکاری برا، بہت برا گناہ کبیرہ میں بدترین گناہ ہے، اس پہ اس اللہ والے کو، کہاں عابد کسی سے بات نہ کرنے والا، یہ اس کے سامنے مزین کر دی۔ اب اس نے اس کے ساتھ بدکاری، مفتیوں سے مسئلہ معلوم کرو، فتویٰ لو، اپنے عقل پر اپنے رائے پر عمل مت کرو۔ اب ظاہر ہے جب زنا کیا تو اس کی دعا کی اثرات ختم، وہ پھر بیمار ہو گئی۔ اب شیطان نے اس کو کہا اب اور آگے کیا مزین کرتے، زنا میں مبتلا کیا، اب قتل میں۔ شیطان نے کہا صبح اس کا والد آئے گا، بادشاہ آئے گا، وہ دیکھے گا کہ میری بیٹی اس کو اپنا حال سنائی تو تیرے کو قتل کر دے گا، تو ایسا کر اس کو مار ڈال۔ یہ ہم نے بڑے حضرت سے یہ واقعہ سنا، تو اس کو مار ڈال دے، پہلے زنا کروائے، اب قتل کا گناہ جو سب سے بڑا کفر، ایمان کے بعد، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ، مار ڈال دے اور یہاں دفن کر کے مٹی ڈال دے۔ اب اس عابد نے اس کو قتل کر دیا۔ کتنے لمبی تدبیر ہے اس کے پاس ہمیں نہیں معلوم، لہذا ہم کیا کریں؟ ہر وقت اللہ سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہر وقت توبہ کرے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اب اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو اپنے گناہوں سے۔ صبح جب اب آگے بڑھا، دیکھو زنا کروایا، قتل کروایا، اب کفر کروانا چاہتا، ایمان سے محروم کرنا۔ اب بادشاہ جب آیا تو یہ اس سے آنے سے پہلے شیطان پہنچ گیا، دشمن ہے نا، گناہ بھی کرواتا ہے پھر اس کو ذلیل رسوا بھی کرتا ہے۔ بادشاہ کے پاس گیا اور ساری قصہ کہانی سنا دی، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا۔ اب بادشاہ آیا، صبح بادشاہ آیا، کہا میری بیٹی کہاں ہے؟ کہا وہ تو مر گئی تھی، میں نے یہاں دفن کر دیا یہاں۔ بادشاہ نے کہا کیسے مر گئی؟ مجھے سب پتہ لگ گیا۔ بادشاہ نے کہا اس کو سولی پہ چڑھا دو۔ اللہ والے، یہ اللہ والا تھا، کہاں زنا میں مبتلا، کہاں قتل میں مبتلا، کہا اس کو سولی پہ چڑھا دو۔ جب سولی پہ چڑھانے لگا شیطان سامنے آیا، وہی بوڑھے کی شکل، کہنے لگا میرے کو سجدہ کر لو، میں تیری سفارش کر دوں گا، تجھے اس سولی سے چھڑا دوں گا۔ اللہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس نے اس کو سجدہ کیا، ادھر سے بادشاہ نے کہا یہ تو کافر بھی ہو گیا، اس کی گردن پر تلوار چلائی اور وہ کفر کے اندر اسلام سے چلا گیا۔ کہاں اللہ کا عابد ایک کونا پکڑا ہوا، کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، کہاں شیطان نے یہ ساری تدبیریں کی اور پہلے زنا کروایا، پھر قتل کروایا، پھر ایمان سے محروم کروایا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، علماء کرام فرماتے ہیں کتنے دشمن ہیں؟ 4 دشمن۔ پہلا نمبر دشمن تو یہ نفس ہے، دوسرا نمبر دشمن کیا ہے؟ شیطان ہے، تیسرا نمبر دشمن یہ دنیا ہے، یہ دنیا انسان کو حرام و حلال کی تمیز سے ختم کرتی ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر غلطی کی جڑ ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ۔ آج آپ دیکھتے ہو یہ جتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت نہیں ہوگی انسان گناہ سے پاک صاف ہو، جھگڑے لڑائی نہیں کرے گا۔ کوئی بات آئے گی وہ کہے گا یار تم لے لو، مجھے لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں کوئی قصہ نہیں، بلکہ لڑائی اس پہ ہوتی، وہ کہتے تمہارا ہے، وہ کہتے تمہارا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں،
میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، یہ میں نے کئی دفعہ بیان کیا تفصیل، دنیا کی محبت۔ تو یہ عدالتوں میں جاؤ، جھگڑے لڑائی کس کی بنیاد پہ؟ مال کی محبت، سارے لڑائی جھگڑے اسی۔ بھائی کی بھائی سے دشمنی کس پر؟ مال کی محبت۔ مال کی محبت نہیں ہوتی تو یہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے۔ اور چوتھا نمبر دشمن کون ہے؟ برا دوست۔ برا دوست جو ہے، اس لیے مولانا ابروم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دور شد از اختلاط یار بد، یار بد بدتر شود از مار بد، مار بد تنہا ہمی بر جا زند، یار بد بر دین و بر ایمان زند۔ برے دوست سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج یہ جتنے لڑکے بگڑ رہے ہیں، لڑکوں کی زندگی خراب ہو رہی ہے، کیا؟ برے صحبت سے، برے ماحول سے۔ ماحول خراب ہے، تبلیغ والے کیا کرتے ہیں؟ اس کو نیک ماحول میں لے آتے ہیں، مسجد کے ماحول میں لاتے ہیں، وہ آدمی نیک بن جاتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ قصہ سنا ہے، ایک آدمی ہمارے ساتھ گیا، کہا میں نے زندگی میں عید کی نماز نہیں پڑھی، میں نے زندگی میں ٹوپی سر پہ نہیں رکھی، میں نے زندگی میں تسبیح ہاتھ میں نہیں لی۔ اب ڈیرہ اسماعیل خان میں ہماری تشکیل ہوئی تھی کرول کوٹ، تو صبح ہم بیٹھے ہوئے اشراق تک انتظار کر رہے تھے، تسبیح اس کے ہاتھ میں، ٹوپی اس کے سر پہ، اشراق کے انتظار میں۔ کہنے لگا مولوی صاحب مجھے ابھی بھی نام معلوم ہے، انور نام ہے، اور یہ جن مارکیٹ میں ایک ہوٹل تک کیفی ڈی پاک، ابھی ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن 77 کی بات سنا رہا ہوں، 1977۔ کہا زندگی میں میں نے کبھی ٹوپی نہیں پہنی، زندگی میں کبھی میں نے تسبیح ہاتھ میں نہیں لی، زندگی میں کبھی میں نے نماز نہیں پڑھی، عید کی نماز میں نہیں پڑھی۔ ماحول میں آیا، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا 25 سال سے حج کر رہے، عمرے کر رہے، مگر داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں۔ 3 دن میں گیا اور اس نے داڑھی رکھی۔ ماحول میں گیا، ماحول سے انسان بنتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ 4 دشمن بڑے ہیں، اور اس کا مقابلہ کیا ہے؟ انسان توبے سے کر سکتا، اللہ کی طرف رجوع کرے، ہر وقت اللہ سے توبہ معافی مانگے، یا اللہ مجھے میری حفاظت فرما دے، میں تو بہت کمزور ہوں، میں تو بہت ضعیف ہوں، میں مقابلہ نہیں کر سکتا اس نفس و شیطان کے ساتھ، تو ہی میری حفاظت فرما دے۔ ہر وقت آدمی اللہ کی طرف رجوع، توبہ کرے۔ اس لیے زندگی کے ہر معاملے میں فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جب اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ پاک اس گناہ سے بچائے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد کے بغیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کے بغیر میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ پاک نے ساری بیماریوں کا علاج بتایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کی طرف رجوع کرو، سچے دل سے توبہ کرنا۔ جب توبہ کرو گے تمہارے یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ویدخل، دنیا میں تمہارے گناہ معاف کر کے تمہاری زندگی اچھی بنا دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتہا، اور ویدخلکم، اور تمہیں داخل کر دیں گے ایسے باغات میں قیامت کی زندگی بھی اچھی بنا دیں۔ تو میرے دوست بزرگوں، ہم زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، مگر یہ کب آئے گا؟ جب ہم اپنے دل کا علاج کریں، کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، اپنے نفس کا علاج کریں گے، اور اللہ کی والے سے تعلق جوڑنے کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ اس دل کو اللہ کی یاد سے آباد کریں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ کا ذکر کریں گے، تاکہ ہمارا یہ کھویا ہوا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے۔ ہمارے یہاں ذکر قلبی ہے، جو زبانی ذکر پر 70 گنا زیادہ ثواب رکھتی۔ اس کا طریقہ یہ ہے، دونوں آنکھیں بند کر دو، دونوں ہونٹ ملا لو، سانس کو ناک سے لو، دل کے اندر جو الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی طرف ہو، اس دل کے اندر خیال کیجیے کہ میرے دل کے اندر اللہ جل جلالہ و منوالہ یہ ذکر مبارک کے انوارات و تجلیات کا نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے، سینہ مبارک سے
سلسلہ عالیہ نقشبندی کے بزرگان دین کی توسل سے آ رہا ہے، اس سے میرے دل کے اندر گناہوں کے زنگ، ظلمات، اندھیرات، قطرات، کدورات سب کو جلا دیتا ہے، اور میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ